اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ دنیا کے معاملات میں مانگتا ہے کہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے وہ دے دیجئے، اور وہ اس کے حق میں ہوتا نہیں فائدہ مند، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر بندہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دین مانگے، دین کی بھلائی مانگے، صدق دل سے، سچے دل سے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ دین کی اچھائی اس کو اگر ملتی تو یہ اس کے حق میں برا ہوتا، وہاں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے دیندار بنا دیجئے، یا اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے دیجئے، تو کیا یہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے بھئی تیرے حق میں اتباع سنت مناسب نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ تیرے حق میں تقوی مناسب نہیں ہے، ہم تجھے تقوی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ تقوی تیرے حق میں فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ تقوی بندے کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر بندہ تقوی مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ناممکن ہے کہ وہ نہ دیں۔ ہاں، ایک صورت ہوتی ہے جس میں نہ ملے، اللہ بچائے اس سے، کہ آدمی مانگ تو رہا ہے تقوی زبان سے، دل سے نہیں مانگ رہا۔ دل میں یہ خواہشات ہیں کہ یا اللہ میں تو ابھی بہت عمر پڑی ہے، اس میں بہت ساری خواہشات ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں، تو وہ بھی مجھے پورے کرنے ہیں، وہ خواہشات بھی پوری کرنی ہیں، تو ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنی طرف سے قدم کوئی بڑھاتا نہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ مانگنا در حقیقت مانگنا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چلا تو جا رہا ہے مشرق کو، مسلسل مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور دعا مانگے کہ اللہ مجھے مغرب کی طرف بھیج دے، تو یہ مذاق ہوگا کہ نہیں؟ کہ مذاق ہوگا کہ بھئی تو جا تو رہا ہے مشرق کی طرف، تیرے قدم اسی طرف اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ مانگ رہا ہے زبان سے کہ میں مغرب کو جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ حقیقت میں مانگنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں دعا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی سچے دل سے مانگے، سچے دل سے مانگے کہ اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، اے اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، مجھے دینداری عطا فرما دیجئے، مجھے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو، ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں انہوں نے ہمیں بار بار جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اے اللہ مجھے اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ یہ ساری دعائیں مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو۔ پھر بھی اگر کبھی ابتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے توبہ کی انشاءاللہ۔ جب یہ مانگے گا نا بندہ، بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی کہ میں مانگ تو رہا ہوں یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، مگر میں مبتلا پھر بھی ہو گیا کسی وقت، اپنے خواہشات کے، نفس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر میں مبتلا ہو گیا۔ تو
یہ دعا تو بیکار گئی، غلط بات ہے، یہ بیکار نہیں گئی۔ وہ دعا اگر سچے دل سے مانگی تھی تو اس کی برکت سے تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے جاؤ اور اس توبہ کی توفیق نہ ہو، استغفار کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اصطلاح دے دے کہ بھائی گناہ تم سے سرزد ہو گیا، تم نے استغفار کیا، تم نے توبہ کی، تو ہم نے تمہیں مورد بنا دیا اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا مورد تمہیں بنا دیا، تو مقصد تو حاصل ہے۔ مقصد تو کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ہے، مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونا ہے۔ وہ اگر گناہ کر کے توبہ کر کے مل جائے تو مقصد حاصل، اور گناہ کیے بغیر مل جائے تو مقصد حاصل۔ لہذا یہ کھٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے تو دعا مانگتا تھا پھر بھی مبتلا ہو گیا۔ اپنی کوشش بھی جاری رکھو، دعا بھی جاری رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور بچائیں گے۔ یا اگر تم اپنے نفس کی شرارت میں زیادہ منہمک ہو تو اس کی وجہ سے اگر کبھی مبتلا بھی ہو جاؤ گے تو توبہ کی توفیق ضرور دیں گے انشاءاللہ۔